الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ہر تعریف، ہر توصیف، ہر حمد کے لائق اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے۔ زاں بعد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد حضرت سیدی صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، حاضرین و سامعین، امام علی مقام شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ خوبصورت بزم سجائی گئی ہے۔ آپ حضرات بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے تشریف فرما ہیں۔ دعا یہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ریاکاری سے، ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی مفادات سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہر دور کے اندر مختلف تقاضے رہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں بہت ساری آسانیوں کے ساتھ کچھ مشکلات بھی آئی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی قسم کے غلط نظریات رکھتا تھا، منفی سوچ رکھتا تھا، تو وہ سوچ اس کے دماغ تک رہتی تھی یا چند ان لوگوں تک رہتی تھی جو اس کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے۔ لیکن اب اس کے پاس اظہار رائے کے لیے سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بے ادبیاں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتی تھیں۔ اب لوگوں کی بہت سارے کرتوت کھل کر سامنے آنے لگ گئے۔ تیزی کے ساتھ طبقات پیدا ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ، اور شروع سے یوں ہوتا رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا لوگ اس کے شر سے بچتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ شرافت اور نفاست اور خوبصورتی، اس کو کئی دفعہ لوگ بزدلی کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ مختلف روپ دھار کے لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے ان کا بہترین اثاثہ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے لوگ تو بات کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو شرم کے مارے بولتے ہی نہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں بھی انتشار پیدا کر دیا گیا ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ انتظام بڑا اچھا ہے جی، اب سب لوگ بیٹھ جائیں، اور فوٹو جو ہے یہ دین میں ثواب کوئی نہیں رکھتی، یعنی اس کی خاطر دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب آپ اپنا کیمرہ اٹھاتے ہیں تو پچھلا تکلیف میں آ جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ تو آپ مہربانی کریں، اب بڑے اطمینان سے جہاں جہاں آپ ماشاءاللہ موجود ہیں، خوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر لی جائیں۔ میرے بھائی، اب نا پہلے ہم لوگوں کو منع کر لیتے تھے کہ فلاں جگہ مت جانا، فلانے کی بات مت سننا۔ اب تو یہ ہے کہ لوگوں کی جیب میں ہر بندہ آ گیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار آ جاتا ہے، لوگ داستانیں سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے جناب فلانے کی بات میرے دل کے اندر وہ میں نے سنی ہے جی، تو یہ بندہ تو یہ کہہ رہا تھا، تو میں پریشان ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ دیکھیں جی، وہ بھی تو دلیل ہی دے رہا تھا، اس نے بھی تو یہ والا فلسفہ بیان کیا ہے، یہ منطق کی یہ کسوٹی اس نے یہاں ذکر کی ہے، اور میرا ذہن الجھ گیا ہے، تو آپ مجھے جواب دیں۔ تو میرا آپ حضرات سے بڑے ٹھنڈے دل سے یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں فلانا بندہ دلیل دے رہا تھا، شیطان کے پاس دلیل ہے کہ نہیں؟ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس؟ اس کے پاس دلیل ہے نا؟ یعنی آپ کے خیال میں یہ کچھ چھوٹا نعرہ ہے کہ وہ اللہ سے کہے یا اللہ صرف تیرے آگے جھکنا ہے، کسی اور کے آگے نہیں؟ یہ کوئی چھوٹا نعرہ تو نہیں نا؟ آپ اس نعرے کا کبھی حسن محسوس کریں، وہ کہتا ہے اللہ تیرے سامنے جھکنے کو تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں، لیکن جناب آدم کے سامنے تو یہ بڑا سونا نعرہ ہے، یہ تو بڑا حسین و جمیل، اور وہ دلیل رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو بھائی ہر دور میں لوگ، اب ہماری نئی نسل جو ہے وہ تیزی سے ہر ایک کو سنتی ہے، تو میں ان کی غلطی نہیں نکالتا، ان کو مجبور جانتا ہوں، لیکن میری آپ سے صرف ایک اپیل ہے، میری بات پہ توجہ کرنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی کسی بندے کو جلدی ہو، وہ دوڑا ہوا ہے، بھاگا ہوا، اور بندہ بھی چلیں ایک ساتھ اور اس کے ساتھ بات لگا لیتے ہیں کہ بندہ بیوقوف بھی ہو، سیاںا نہ ہو، آپ تو سارے سیانے بیٹھے ہیں نا، بیوقوف بھی ہو، عقل مند بھی نہ ہو، اور آئے بھی بڑی تیزی سے، دوڑا آیا، بھاگا آیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بندہ سیاںا بھی نہیں آیا ہے بھی جلدی میں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد آتے ہوئے جوتے اتارنا بھول گیا ہو؟ نہیں، آپ ہاں نہ نہیں کرتے میری بات۔ بیوقوف ترین آدمی ہے، سمجھدار نہیں، اور ہے بھی ایمرجنسی میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جوتے اتارنے بھول گیا ہو؟ بھئی بندہ بھول ہی جاتا ہے نا، کوئی جوتے، نہ تو وہ گھر میں جوتے اتار کے جاتا ہے، نہ دفتر جوتے اتار کے جاتا ہے، نہ کسی اور جگہ، ہر وقت پہنے رکھتا ہے۔ لیکن بیوقوف بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اس وقت تیزی بھی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے جوتے اتارنا بھول گیا ہو؟ ہاں نہ تو کرو نا، یہ سبق صحیح طرح یاد کریں۔ یعنی ذہن میں نفسیاتی طور پر ایک بات کلک ہو گئی ہے کہ یہ مسجد آ گئی ہے، یہ حد ہے مسجد کی، یہ پکی بات ہے۔ جتنا مرضی بیوقوف ہو، جتنی مرضی جلدی میں ہو، جوتے اتارے بغیر مسجد میں داخل ہوتا، چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک، عقل مند سے لے کر بیوقوف تک، نارمل حالات سے لے کر جلد بازی تک، لوگ پتہ چل گیا یہ حد ہے مسجد کی، اب جوتے اتار کے جانا ہے، بس سمجھ لو اچھی طرح کہ جس طرح تم نے کبھی بھول کے بھی مسجد میں جوتے نہیں نہ پہنے، کبھی بھول کے بھی میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی نہ کرو، بس اس کو سمجھ لے اچھے طرح، کبھی بھول کے بھی، یارو کبھی بھول کے بھی نہیں۔ میں آپ کو کبھی کلیجہ کھول کے دکھاؤں تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور یارو کبھی کچھ چیزوں کے درد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ترمذی میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی، لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا، بی بیمار ہو جائے تو اپنی بہنوں سے کہتی ہے میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے سب سے چھوٹے والے کا خیال رکھنا۔ ترمذی شریف کھولو، کتاب المناقب، حضرت ابو ہریرہ راوی، مدینے والے محبوب کے لفظوں کا درد تو محسوس کر۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں نا اللہ سے ڈرنا، اور لفظ ہیں حدیث کے، فرمایا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ یار تو درد کو سمجھے ہی نہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ترمذی ہے، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔
اور فرمایا میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا، فرمایا جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے کیا۔ انس بن مالک تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن جب اس نے کہہ دیا میں محمد عربی کا نوکر ہوں تو پھر تمہارے سر کا تاج ہو گیا ہے۔ فرمایا جس نے پیار کیا میری وجہ سے کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور حضور فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، میں کہتا ہوں کہ حدیث ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ چیزوں کا جو درد ہے وہ چھلکتا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ اور دیکھو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ترمذی میں حدیث ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کچھ حدیثوں کا خلاصہ ملا کے اپنے لفظوں میں فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہی وہ اگرچہ اس کی اصل بخاری مسلم میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت ساری احادیث کے لفظ ملا کے یہاں بیان کر دیے۔ یہ تو بات صحابہ کے بارے میں تھی نا، امام حسن اور حسین سارا دن ہی مسجد نبوی میں رہتے تھے، یعنی وہ مسجد نبوی کو دیکھ کے نا تو ایک شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں ایک شعر، رحمت کے عجب جھمیلے ہیں کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو سرکار ابھی گئے ہیں، بچے سارا دن وہیں رہتے تھے، وہیں کھیلتے تھے، اور ساتھ ہی دروازہ تھا۔ بندہ کسی سے نا کئی دفعہ زیادہ شوق سے ملتا ہے کہ دیر سے ملا ہے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، خود فرمایا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ سویرے ادھر ہی تھے، ابھی گئے ہیں، تو سرکار نے پھر فرما دیا ذرا بلاؤ نا حسن حسین کو، میرا ملنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، یعنی میں نے کہا کہ بندہ وقفے سے ملے نا، وقفے سے۔ اس نے کہا تھا کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں یہ بے ترتیب ملاقاتیں۔ لیکن یہاں ابھی گئے ہیں، حضور نے پھر فرما دیا، فرمایا انہیں بلاؤ نا ذرا میرا ملنے کو دل کرتا ہے۔ تو ان کے آنے میں کچھ دیر ہوئی، شہزادوں کے آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لگتا یوں ہے کہ سیدہ پاک نا انہیں غسل کرا رہی تھی اور ہار پہنا رہی تھی، تیار کر رہی تھی، تھوڑی دیر ہوئی۔ جب آنے میں دیر ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے سے دیکھا کہ حضور کو شوق کتنا ہے ملنے کا، سرکار کو شوق کتنا ہے، شہزادوں کا چہرہ بتا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جب وہ شہزادے حجرہ نور سے نکلے تو سرکار نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، اور پھر یہ دونوں یوں کر کے دونوں بازو پھیلائے، اور جب وہ دونوں شہزادے آئے حضور کے سینے سے لگے۔ میں پھر ایک بات دہرانے لگا ہوں، میں کہتا ہوں کہ خدا را ہر تقریر کو تقریر نہ سمجھو، کچھ چیزیں جذبات بھی ہوتی ہیں یار۔ دیکھو یہاں بندہ نارمل حالات میں اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا، بیمار ہو جائے تو کہتا یا اللہ میرے بچوں کا خیال کرنا، اللہ ان پہ رحم فرمانا۔ وہ خاص مواقع درد والے جب وہ یہ دعائیں کرتا ہے، حضور نے دونوں شہزادوں کو گود سینے سے لگایا۔ مسلمانوں بس کرو، یہ جو لوگ تمہیں بحثوں میں الجھاتے ہیں ان سے کہو تو بس کر، تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو تذکرہ کن کا کر رہا ہے۔ دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، اور حضور کیا فرماتے ہیں، ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں، سینے سے نواسے لگے ہیں، تو نبی پاک نے باتیں اللہ سے شروع کر دی، اللہ سے۔ جملے کیا ترتیب پائے، کہا اے اللہ، دیکھنا ذرا، اے اللہ، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا، کس سے پیار ہے کس سے نفرت ہے اللہ کو پتہ ہے نا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر کہا اے اللہ، سننا اور یاد رکھنا، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اب دیکھیں نا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں حضور کی کیفیت کیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، صحابہ نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا نذرانہ نا ہر مہینے پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں،
اور عرض کریں گے یا رسول اللہ خدمت دین پر ہم کو صلہ تو نہیں دے سکتے تو نذرانہ؟ تو رب کریم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، ان سے پیار کرنا میرے قریب۔ میں یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں چونکہ الحمدللہ جوش خطابت نہیں کوئی بھی، میں اللہ کے فضل سے الحمدللہ کسی جگہ جاتا ہوں تو جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان میں سے میں سب کو اپنے سے نیک بھی سمجھتا ہوں، سمجھدار بھی قلباً سمجھتا ہوں، ویسا قلباً، اس لیے کہ آپ تو میری صرف جلوتوں سے واقف ہیں نا، تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، تو جو اپنی غلطیاں جانے پھر وہ کسی سے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا۔ تو یہ تو چلو ایک نظام ہے، مجھے آج میری ڈیوٹی ہے بات کرنے کی تو مجھے یہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات بڑی ذمہ داری سے، یہ میرا خطاب علماء سے نہیں آپ سے ہے، یہ چسکے بند کر دیں کانوں کے۔ یہ جو خطیب آپ کو آ کے کہتا ہے نا کہ میں وہ فلانا بڑا دشمن ہے اہل بیت کا تو میں وکیل ہوں، تو اس کو کہیں کہ اہل بیت وکیل رکھتے تو تجھے رکھنا تھا، تو کو خیال کرنا کہ کوئی ہے بات تیرے کرنے والی۔ اللہ بہت بڑا ہے اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا، اور بلا وجہ کچھ بندے تقریر چمکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں صحابہ کا وکیل ہوں، میں یہ کر دوں گا، تو بس کر۔ او بھائی میرے جو دوست ہیں عزیز ہیں پیر بھائی ہیں، میں مجھے پتہ ہے ان کو کہاں کہاں سنبھالنا ہے، تو صحابہ کی بات نہ کر، محمد مصطفیٰ کافی ہیں اپنے غلاموں کے۔ لوگوں نے نا تقریریں چمکانے کے لیے، آپ یقین کریں یہاں علماء بیٹھے ہیں، مجھے ایک بزرگ ایک دفعہ فرمانے لگے، خود فرمانے لگے، کہنے لگے ایک بہت بڑے خطیب آئے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے خطیب وہ نہیں ہوتے جو علم زیادہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہوتے ہیں جو ذرا رقم زیادہ بڑی لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو انہوں گل دی؟ بڑا ڈاکٹر کیڑا ہوندا ہے 250 فیس والا کہ 5000 والا؟ دسو خاں تے مفت مولوی بڑا کہ 20000 والا بڑا تے 60000 والا؟ بولیں ہن تسی نہیں بول دے، اللہ انہاں دے ریٹ بھی تساں ہی بنائے نے تے ساڈے ہتھوں کڈے بھی تساں ہی نے۔ آپ یقین کریں میں یہاں میرے بزرگ بیٹھے، کچھ تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں تو بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، شاید کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میں دوستوں کو کہتا ہوں آج میں نے 150 فون سنا ہے۔ کیا کریں، یہ محبت کی بات ہے، ورنہ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ ہم سے تو کوئی سلام بھی نہ لیتا شاید، لیکن اب دوستوں کا سٹیٹس ہے بات کرنے کا، اور میں وہ ان کے لب و لہجے سے محسوس کرتا ہوں کہ یہ انداز ہے کسی کو خراب کرنے کا، یہ خراب کرنے کا انداز ہے۔ اور ٹائم دیو جی، نہیں ہے ٹائم، کہنے تو خوش کر دیں گے۔ میں کہ میں اللہ دے فضل نال کئی بڑا خوش ہاں، تو مینوں نواں کی خوش کرنا ہے بھائی، مثلاً کی خوش کریں گا تو ہے کہ نہ۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے ٹائم، تو میں نے اس کو ڈائری دکھائی، یہ والا ٹائم میں نے فلانی جگہ دیا ہوا ہے، تو مجھے سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اسی جی تسی کہو گے کر لیں گے، ان کو آپ کچھ کہہ لیں، بندہ سمجھا ہی لیتا ہے نا، کچھ کہہ لیں۔ میں کہ چلو روپیہ دیو 2 کروڑ، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ وہ کہنے لگا جی 2 کروڑ تے تسی بڑا ہائی ٹور گئے ہو۔ میں کہہ جے بندے وکنا ہے تے چاجنا تے وکے نا، ہن تکو نہ ہن بندہ 40-50 ہزار تے وک جائے، حالانکہ اسی تے اپنا بڑا ریٹ سمجھنے ہیں۔ تو یہ ساری خرابی اس وجہ سے ہوئی کہ تقریر لگانی۔ میری جماعت میں بھی کچھ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں، تو میں کہتا ہوں تو جملہ نہ دے، تو قرآن پاک کی آیت دے۔ میں نقطہ دینے لگا ہوں تو نقطہ اپنے پاس رکھ، یہ بتا کہ ساری حدیثیں قوم کو سنا چکا ہے تو کیا بات کرتے ہو آپ؟ لوگوں نے وہ مجھے خود ایک بزرگ فرمانے لگے، کہنے لگے ایک بہت بڑے خطیب کو بلایا ہوا تھا، تو وہ نا تقریر کر رہے تھے تو کوئی بچے باہر کھیل رہے تھے، تو کسی بچے نے کھڑکی کو روڑا مار دیا، آواز آئی، تو اب ان کو موقع مل گیا تقریر چمکانے کا، تو کہندے جیڑی گولی مارنی سامنے آگے مارو، اب میرا سینہ کھلا ہے۔ قوم بیچاری مر گئی نعرے لگا لگا، پتہ نہیں کیا بننے لگا ہے۔ تو کہتے ہیں بعد میں کسی نے بتایا یہ رونے والی بات، ہم کیا صرف آپ یقین کریں
نقیب کہہ دیتے ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے. میں ایک محفل میں حاضر تھا تو نقیب کہنے لگا حضرت صاحب جنج دا مجمع میں تمہیں اٹھا کے دیتا ہے نا ان ہوگا تساں سنبھالنا ہے. میں کہتے بیٹھے نے سارے تو کڑا اٹھا کے دیتا ہے, فضول بات کرتے ہو. تو مہربانی کریں آپ, یہ درد ہے, یہ اہل بیت اور صحابہ کا پیار یہ درد ہے, اور اس کو درد کے ساتھ لیں, اس کا ذوق ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی بھول کے بھی بے ادبی نہ کرنی ہے نہ سننی ہے, بھول کے بھی, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہاں کسی قسم کی کوتاہی قابل قبول ہے کسی قسم کی بھی. تو آپ خود سمجھ لیں ان چیزوں کو, ان چیزوں سے بچیں کہ جو چیزیں آپ کو بے ادبی کی طرف مائل کریں. اب ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ, اور پیار بھی نا ہمیں نظر آئے کہ پیار ہے, توجہ ہے میری بات پر, ہمیں جی اہل بیت سے پیار ہے. اچھا ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ سے, میرا دل کر رہا ہے وہ بھی کروں گا آپ کے ساتھ. 9-10 محرم کو نا اللہ کے فضل سے روڈ پہ ٹریفک بھی کم ہوتی ہے, ہر جگہ اہتمام ہوتا ہے, نائی نہیں ملتا دیگ پکوانے والا, بڑا ماشاءاللہ بہترین. اور میرے خیال میں تھوڑا ہے, زیادہ بندوبست ہونا چاہیے ابھی بھی, یہ تھوڑا ہے اس لیے کہ امام حسین کا کام بہت بڑا ہے, یہ ابھی تھوڑا ہے, ابھی اور ہونا چاہیے. لیکن ایک سوال ہے میرا, امام حسین بڑے کہ مولا علی؟ حضرت علی بھی تو شہید ہوئے ہیں نا, تو جو بندوبست 10 محرم کو کرتے ہو وہ 21 رمضان کو بھی کرتے ہو. بولیے بھئی, حضرت علی بھی شہید ہیں, اور حضرت علی معیار ہیں, معیار. حضور نے فرمایا جو تجھ سے پیار کرے وہ مومن, اور تجھ سے بغض رکھے تو منافق. معیار ہیں مولا علی. لیکن جو بندوبست, جو ہمارا انداز 10 محرم کے لیے وہ 21 رمضان کے لیے کیوں نہیں؟ پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ جس طرف ساری دنیا چلتی ہے ہم بھی اسی طرف چل نکلتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ چیزوں کو اصول پر لیں اور اصول پر پرکھیں. اہل بیت سے, صحابہ سے پیار کریں, وہ پیار نظر آئے, یعنی اس کا کوئی معیار ہو. اس کا مجھے اہل بیت سے پیار ہے, دلیل کیا ہے؟ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ ہم نے محفل کرانی ہے محرم شریف کی. آپ محرم سے پہلے آ کے ملیں علامہ صاحب سے, اور کہ حضرت جی بتائیں ہماری مسجد میں حضور کی اولاد کا ذکر کب ہونے جا رہا ہے. سادے لوگ تھے نا, میں نے شاید ہر جگہ یہ بات کی ہو, پھر کہتا ہوں, میں جب پڑھتا تھا تو میری والدہ نا مجھے محرم شریف میں کہتی ہیں کہ پتر ٹھوٹیاں لے آ دے, میں نے 2-4 درجن. ٹھوٹیاں تو پتہ ہے کہ نہیں تمہیں؟ چلو اللہ تو ان جزائے خیر دے. تو ویسے نہیں پتہ ہوتا اکثر لوگوں کو نا, کیونکہ شہروں میں اس طرح کی بات کہ ہاں کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ پینڈو ہے. اس طرح کی بات پہ ہاں کر لیں تو الزام لگ جاتا ہے کہ پینڈو ہے. میں اللہ کے فضل سے بڑا پکا پینڈو ہوں, مجھے بے شک کہہ لینا آپ. تو اماں جی مجھے کہتی ٹھوٹیاں 2-4 درجن. تو اب بچوں کو کام کرنا پڑے تو تھوڑا مشکل بھی محسوس ہوتا ہے, تو ہمیں بھی تھوڑی سی مشکل لگتا تھا کہ جائیں گے بازار, آئیں گے تو گھر میں ہی اماں کو مطمئن کر دیتے ہیں. تو میں کہتا اماں جی, اب میں مفتی صاحب نے استادہ نے پوچھا ہے, پرات بھی ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹیاں کوئی ضروری نہیں. اور جس پتیلی میں آپ نے پکائی ہے کھیر اس میں بھی ختم ہو جائے گا, پرات میں بھی ہو جائے گا, ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے. تو ماں ہی ہوتی ہے نا, وہ سب سے بڑی استاد وہی ہوتی ہے. تو میری اماں جی مجھے کہندی تو میں نہ تینوں مولوی مننی نہ تیرا مسئلہ مننی ہے, تو مینوں نہ. امام اعظم ابو حنیفہ امام صاحب کے ایک شاگرد تھے, اچھے واعظ تھے, شاگرد تھے امام صاحب. تو امام صاحب کی والدہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتی جاؤ فلانے سے پوچھ کے آؤ. تو امام صاحب فرماتے میں نہ بتا دوں. کہنے لگی آپ تو بچے ہیں, آپ کو کیا پتہ. امام صاحب اپنے اس شاگرد سے جا کے کہتے میری اماں نے مسئلہ پوچھا ہے بتا. تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتہ, مسئلوں کا تو آپ کو پتہ ہے. تو امام صاحب پھر اس کے کہتے کہ یہ اس مسئلے کا جواب ہے, اب تو مجھے بتا اور میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو جا کے بتاؤں. یہ مزاج ہوتا ہے بزرگوں کا, یہ مزاج ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. تو اماں جی مجھے کہتے کہ نہیں تو ٹھوٹیاں. میں نے ایک دن نا اماں جی سے کہا, سمجھ لیں کہ بالکل ہی میرا ارادہ نہیں تھا ٹھوٹیاں آئیں. میں کہ اماں جی مطلب یہ نہ دی حکمت ایڈی کی ہوئی, یہ میں آپ کو پیار کی بات بتانے لگا ہوں. بھائی ٹھوٹیاں فرض ہیں کوئی. تو میری والدہ کہنے لگی پتر فرض واجب کی بات نہیں,
کسی کو امام علی مقام کے نام کی کھیر دینا، حضور کے اولاد کے نام پر کچھ ہے دینا، اور پھر اسے کہنا ہمارا برتن واپس کر کے جائیں۔ حسین ابن علی کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا۔ یہ کچے مکانوں میں رہنے والے لوگ تھے پر عقیدے ان کے پکے تھے، پکی باتیں کرتے تھے، پکی۔ آج کل تو آپ یقین کریں کہ وہ ہر ایک کو سننا، ہر ایک کا ذہن۔ تو پہلی بات میری، آپ اچھے طریقے سے آپ کے لب و لہجے سے نا عقیدت چھلکے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی حضور کی چاروں بیٹیوں کا نام بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کیا، وضو کیا ہے تو حضور کی اولاد کا نام لیا۔ یہ محبت ہے، وہ چھلکے۔ تو پہلی جو بڑی اہم گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ان کے محب بنیں اور اپنی اولادوں کو بنائیں، اور تمام صحابہ کے، اور یار کی گلی کا تو جانور بھی قابل احترام ہوتا ہے، جانور بھی قابل احترام ہوتا ہے، اور وہ جنہیں حضور نے اپنے ساتھ بٹھا کے ایک برتن میں کھانے کھلائے ہوں تو مہربانی کریں۔ ایک تو عقیدت، احترام، اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نبوت کا اسوہ نور اصل میں ہے کیا۔ کچھ شخصیت کے اندر بڑے کمال ہوتے ہیں شخصیات میں، لیکن دو چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اہل بیت میں دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات کو سمیٹوں۔ ایک بات یہ کہ اہل بیت کا نا فقیری سے پیار ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ دولت نہ دینا۔ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگیں، پر حضور کی حدیث تو ہے نا۔ فرمایا اللہ میری اولاد کو زیادہ دولت نہ دینا، انہیں بقدر ضرورت، بقدر کفایت روزی دینا، اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ دوڑ لگ گئی ہمارے پیسے جمع کرنے کی، ہر چیز تلنے لگی پیسوں میں۔ انہوں نے نا حضرت فاطمہ کائنات کی مالکہ ہیں، وہ میرے بھائی اشارہ کرے نا تو جنت سے پکے پکائے کھانے آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی اس مخدومہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ ہے۔ آج کل نا ہر باپ ہی دکھی ہے کہ میری بیٹی بڑی پریشان ہے، کسی کو چھیڑے وہ رو پڑے گا بیٹی بڑی مشکل میں ہے۔ اتنا غریب بھی کوئی ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہم باتیں سن لیتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ اور پھر غریب باپ کے پاس بھی اس کی بیٹی آ کے ہاتھ پھیلائے تو وہ کہتا ہے مکان بیچ دوں گا، لیکن بیٹی جو مانگتی ہے وہ اسے دوں گا۔ پڑھو نا بخاری مسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک غلام مل جائے، ایک غلام مل جائے تو وہ کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، ایک غلام مل جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ اور بارگاہ اس سے مانگا جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، ایک غلام مل جائے۔ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹے واپس جا، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر کہا کر۔ جب بھی یہ تسبیح ختم ہوگی رب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ گویا حضور نے فرما دیا چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا خود ہی گوندنا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے۔ حضرت فاطمہ لیپا پوتی بھی کرتی، گھر کو آباد کریں، دولت سے نہیں محبت سے۔ گھروں میں کام کاج کریں گے، محنت کریں گے، گھر سنورے گا۔ بچیوں کو تربیت دیں، تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھیں۔ آپ یقین کریں بڑا پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، لیکن وہ ہر چیز چھین کے لے گیا، احساس بھی لے گیا ساتھ ہی، احساس۔ یعنی حضرت رومی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کے پاس دولت زیادہ ہوتی تھی، اقتدار بڑا ہوتا تھا، اس لیے تو اولادیں بھی دعائیں کرتی تھی کہ ابا مر جائے تو ہماری باری آئے۔ فرماتے تھے یہ فقیروں کے بچے یہ دعائیں نہیں مانگتے، بادشاہوں کے بچے مانگتے تھے، کیونکہ پیسہ ہی بڑا ہوتا تھا، اقتدار کرسی بڑی بات ہے۔ کئی بادشاہوں نے باپ نہیں مار دیے،
یہ مرے گا تو میرا نمبر آئے گا. تو مہربانی کریں, سادہ زندگی آسان ہوتی ہے, فیشن والی زندگی مشکل ہوتی ہے. جو آدمی ابھی آیا نا چارہ کاٹ کے, اسے کوئی پریشانی نہیں, جہاں مرضی بیٹھ جائے گا. اور جس بیچارے نے 5,000 کا کام کرایا ہے سوٹ پہ, اسے بڑی پریشانی ہے کہ اتنے پیسے لگا دیے, اب دیکھ ہی کوئی نہیں رہا. تو سادہ زندگی اہل بیت کا طریقہ. دوسری بات, اس فقیری میں سخاوت کرنا اہل بیت کا مزاج ہے. فقیری میں سخاوت. ہم نے کہ نا ذہن بنا لیا ہے کہ کوئی چودھری صاحب ہی آئیں گے تو خیرات کریں گے. ہمارے دیہاتوں میں ایک گھر میں سالن پک جاتا تھا تو سارا محلہ بھی روٹی کھا لیتا تھا. کئی گھروں میں نیرے چاول پکتے تھے تو بچے پلیٹیں لے کے پڑوسیوں سے سالن ڈلوا لیتے تھے. آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے, لیکن ہماری فریجوں میں تو اب چیزیں خراب ہوتی ہیں, بٹتی نہیں, مزاج ہی نہیں. سخاوت کا مزاج اور غریب آدمی مزاج بنائے, غریب آدمی, کیونکہ اسے زیادہ ضرورت ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی. یہ دینا شروع کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے 10 ملیں گے نا. حضرت فاطمہ الزہرا علیل ہو گئیں تو کبھی نہیں کوئی فرمائش کی. تھوڑی صحت مبارک علیل ہوئی تو مولا علی شیر خدا سے عرض کرنے لگی کہ میرا نا انار کھانے کو دل کرتا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل باغ ہو گیا. شکر ہے فاطمہ نے بھی کوئی فرمائش کی ہے. مولا علی کہتے ہیں میں بڑی خوشی سے انار لے کے آیا, ایک ہی انار, اور میں نے ابھی سیدہ پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ فقیر آ گیا. اس نے صدا دی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو. وہ کپڑا جو پھٹ جاتا ہے نا ادھر سے, تو وہ سیٹھ صاحب مانگنے والی کو, کام کرنے والوں کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نواں ہی ہے سوٹ میرا, 1-2 باری پایا ہے, جی نواں ہوں تو ساڑی سی دینا پکی گل ہے, اس میں کوئی مسئلہ ضرور ہے. کہ تو درزی نے سیا نہیں ٹھیک, اس میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے آپ دے رہے ہیں. ہم تو دکان سے کپڑے 2 قسم کے خریدتے ہیں, کہتے ہیں کپڑے 2 پہننے والے اور اب دکھاؤ دینے دلانے والے. کہ دینے دلانے والے وہ ہوتے ہیں جو پہننے والے نہیں ہوتے. حضرت مولا علی شیر خدا انار لائے, لا کے رکھا, دروازے پہ فقیر آ گیا, کچھ دیجئے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی علی یہ باہر دے آؤ. تو آپ فرمانے لگے فاطمہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور خواہش بھی تھی تو کیوں دے رہی ہو؟ کہا علی قرآن میں رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اگر بھلائی کو پہنچنا ہے تو محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو آپ دے آئیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اٹھ کے باہر دیا, میں آ کے بیٹھا ہی تھا, ابھی دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو سلمان فارسی تھے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کا جنت شوق رکھتی ہے, باقی ساری دنیا جنت کا شوق رکھتی ہے نا. تو فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کا جنت شوق رکھتی ہے. جنت کو شوق ہے کہ یہ 3 بندے جلدی سے آ جائیں. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک میرا مقداد, ایک سلمان فارسی اور تیسرے مولا علی. جنت کو بڑا شوق ہے, یہ مشکات میں حدیث ہے کہ یہ جلدی سے آ جائیں. تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ آئے اور آ کے نا 9 انار دیے حضرت علی کو. کہنے لگے حضور نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے سلمان یہ ہمارے نہیں, یہ کسی اور کے ہیں. کہا آپ کے کیوں نہیں؟ فرمایا بس نہیں ہمارے. کہا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے رب کہتا ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا. تو اس نے 10 ہی دینے تھے, 9 نہیں دیتا, اس کا وعدہ ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے 10واں جیب سے نکالا, فرمانے لگے 10 ہی تھے, میں بھی آزما ہی رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دینے کا مزاج تو بنے نا صاحب, دینے کا مزاج تو بنے, لیکن یہاں دینے کا مزاج بنتا, شوق نہیں پیدا کرتے. اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ شوق پیدا کریں. آپ ارادہ کر لیں کہ اس مسجد میں ایک مدرسے میں میں زیادہ نہیں کر سکتا, 1 اینٹ لگوانی ہے اپنے نام کی, 1 اینٹ. کسی بھی ادارے میں جہاں بھی آپ ہیں, میرے سنگی مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں نا تو میں دل کے سکون کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں.
علماء سے میرا کلام نہیں ہے، یہ بزرگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ سے میرا کلام ہے۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں دل بڑا پریشان ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں مسجد کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، باقی مسجد کا جھاڑو اپنے ذمے لے لو، رب تمہارے دل کو سکون عطا فرما دے۔ اس لیے کہ یہ بابا فرید نے نقصہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو بھائی خیرات، ایک اہل بیت نے فقیری کی، دوسرا خیرات، اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، اور میں اس پر بات ختم کرنے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھنا۔ کل قومی اخبار نے خبر شائع کیا ہے کہ پاکستان میں 65% ڈپریشن کے مریض ہیں۔ کتنے فیصد؟ 65% لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی ٹینشن ہو تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، کچھ تھوڑے سے ہیں جن میں قوت برداشت ہے۔ ہمارے اندر تیزی سے نا یہ جلد بازی، یہ پریشانی، یہ بڑا کچھ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نا اطمینان نہیں، جلدی بڑی ہے اور ٹھہراؤ نہیں۔ ہم کسی بندے سے وضاحت، چلے میں آپ کو پیار کی بات بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا 5 محرم کا وقت دے دیں پنڈی میں۔ میرے حساب سے 5 محرم جو تھی وہ 26 اگست کو آئے گی۔ میں نے انہیں منع کر دیا، میں نے کہا نہیں ہے وقت، 5 محرم کے حساب سے مانگ رہے تھے۔ ایک اور صاحب نے فون کیا 25 اگست کا، میں نے ان کو ٹائم دے دیا۔ ان کے بعد اب جب وہاں گئے تو وہ 25 اگست کو 5 محرم آ گئی، تو وہ جب ان کے پوسٹر وغیرہ چھپے تو اس صاحب نے مجھے فون کیا، فون کر کے جو ان سے بن سکتا تھا انہوں نے حسب توفیق مجھے کہا۔ کنے پیسے لائے جے؟ کوئی نویں گڈی دی چابی دے گا تمہوں؟ میں نے مانگا تو آپ نے جو عام لوگ، بھائی وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آپ پہلے پوچھ تو لیں مسئلہ کیا ہے، لیکن لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، پتہ نہیں غصہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ ایک شعر اور میرے ذہن میں آیا ہے کسی شاعر کا، اس نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، غصہ کسی کا نکل کسی پہ جاتا ہے۔ اس نے جو اس صاحب سے ہو سکتا تھا نا 10-15 منٹ اس نے اچھے لگائے۔ میرا بھی دل تھا کہ بیچارے کا دل ٹوٹا ہے، اس کو اب اصل بات کا تو پتہ نہیں کہ معاملہ ہمارا نہیں، معاملہ چاند کا ہے، وہ ذرا پہلے آ گیا ہے۔ تو خیر چلو، جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ میں چپ کر کے سنتا رہا، پورا میں نے اس کو وقت دیا۔ میں نے کہا اچھی طرح بھڑاس نکل جائے تو بندہ نا ہلکا ہو جاتا ہے۔ آخر میں مجھے کہنے لگا تسی بول دے کیوں نہیں ہونا؟ تو میں نے اسے کہا یار تو چونکہ سچا ہے تو میں نے بولنا کیا ہے، میں نا ایک بات اگر تو کہے تو کر لوں، ایک ہی ہے میرے پاس۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ نیویں دا کی کام محمد، نس جانا یا رونا، تو ختم ہو گئی بات۔ میں نے کہا صاحب آپ معاف کر دیں۔ وہ چپ کر گیا، پتہ نہیں اسے کیا سناٹا، میں نے 2-3 دفعہ کہا تو چپ ہی کر گیا۔ صبح کی نماز کے لیے میں اٹھا تو اٹھتے ہی 4-5 کالیں اس کی فون پہ تھیں، تو میں نے وضو کے بعد پہلا فون اسے کیا۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنا مینوں کی کر چھڑیا جے، میں ساری رات روندا ہی رہا۔ کیا جاتا ہے اس سے آپ کا؟ مختصر سی بات ہے، لڑائی لمبی بھی ہو سکتی تھی۔ اب میرا اس سے بڑا پیار ہو گیا ہے، اکثر فون آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائی حوصلہ نہیں، کسی قسم کا کوئی حوصلہ، تھوڑا سنیں تو صحیح آپ سامنے والا کہاں ہے بیچارہ، کس پریشانی میں، کس الجھن میں۔ ڈپریشن سے نکل آؤ، اس طرح تو لوگ کاٹ کھائیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ اشاروں پہ ذرا گاڑی کسی بندے سے، وہ کسی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہے گاڑی چلانے والا، اسے نہیں پتہ چلتا، اسے غلط کراسنگ ہو جاتی ہے، لیکن ہم سے جو بن سکتا ہے۔ ڈپریشن میں آ گئے ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن۔ سنو اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے، سنو۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اور یہ میرا پیغام بالخصوص ہمارے ملک میں سیانے ہونے کی کوئی عمر نہیں، کوئی عمر نہیں۔ چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال ہے، بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں جوان خون ہے، بڈھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو سیانے ہونے کی کیڑی عمر ہے جی؟
ہمارے ہاں کوئی سمجھداری کی عمر ہے ہی نہیں سرے سے، ہر عمر کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہے۔ تو میری بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے، اس طرح دوریاں بڑھتی ہیں، اس طرح شدت پیدا ہو رہی ہے ماحول میں تیزی سے، اور یہی حال ہمارے سیاسی اور مذہبی قائدین نے کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ میری مجبوری ہے بات کرنا۔ ہم نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے کہ ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک تو ٹھیک ہے جو کہ میرے پیچھے چل رہا ہے، تیسرا کو ٹھیک نہیں۔ یہی کام امام اعظم اگر کرتے تو آج ہم امام احمد بن حنبل کو رحمۃ اللہ علیہ نہ کہتے۔ اگر یہی کام امام ابو یوسف کرتے تو ہم کبھی بھی امام شافعی کو رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کیا بات کرتے ہیں صاحب، تھوڑا حوصلہ تو پیدا کریں، کسی اور کے لیے بھی تھوڑی دلیری تو پیدا کریں۔ اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخصیت کا وہ طواف کرنے لگتا ہے تو جس دن اس سے نفرت کرتا ہے پھر معاذ اللہ وہ دین سے نفرت کر جاتا ہے۔ تو گنجائش دیں لوگوں کو، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بہن کو اس کے بھائی کی کٹی ہوئی انگلی بھیج دی جائے نا، یہ تیرے بھائی کی انگلی ہے کٹی ہوئی، تو ہو سکتا ہے وہ بہن عمر بھر سو نہ سکے، بڑا مشکل کام ہے۔ اب اچھی طرح میری بات کو سمجھیے گا، یہ باتیں کرنی آسان ہیں، لیکن یہاں کسی کی کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا کسی انسان کا یہاں، تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے۔ ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن ذرا بات کو اچھے طریقے سے سمجھو۔ امام علی مقام کا سر کٹ گیا تھا، دھڑ مبارک وجود کا باقی حصہ کربلا میں تھا، اور کٹا ہوا سر۔ آپ کے جو نیشنل ٹی وی ہیں ان پر پابندی ہے پیمپرا کی جانب سے کہ کٹی ہوئی لاش وہ نہیں دکھاتے، وہ دکھائیں گے تو دائرہ لگا کے، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ قوم میں خوف پیدا ہوتا ہے تو منع کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ ٹی وی پہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ آپ بات کو سمجھو، یعنی پورا سر کٹ گیا، کاٹ دیا گیا، دھاڑ کہیں ہے، اور سر نیزے کی نوک پہ، آگے آگے سر ہے، پیچھے پیچھے بہن ہے سگی، اور بہن بھی وہ جس کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ ہفتوں سیدہ زینب نے وہ کٹا ہوا سر دیکھا۔ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ سیدہ کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو، کہیں انہیں پردہ بھولا ہو۔ تو کس ڈپریشن میں آ گیا ہے؟ حوصلہ آپ کو جوان کرے گا، آپ کو بڑا کرے گا حوصلہ، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے معاشرے، آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یزید کا دربار آیا، سیدہ زینب ستون کے پاس با پردہ علیحدہ سے بیٹھ گئی، یزید نے چھڑی لی اور جب امام علی مقام کے لبوں کو چھیڑ کے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد کہنے لگا کہ میں جیت کے آپ ہار گئے، تو پھر سیدہ زینب اٹھی وہاں سے۔ ہماری عورتیں بات کرتی ہیں تو اتنا روتی ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اٹھتے ہی روئی نہیں، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نانا مصطفیٰ پہ درود پڑھا، پھر ان اللہ مع الصابرین کی آیت پڑھی۔ جب حضرت زینب اپنے گرجدار لہجے میں بات کر رہی تھی نا، ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے بڑے جمعے پڑھے تھے مولا علی کے پیچھے، تو وہ ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے، علی تو نہیں آ گئے دربار میں؟ علی تو نہیں آ گئے؟ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، اور لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ تو سیدہ فرمانے لگی، سنیں جی، سیدہ زینب فرمانے لگی، یزید یہ جتنے لوگ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں نا، ان کی تلواریں تیرے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں نیچے رکھ، ان کے دل آج بھی میرے حسین کے ساتھ دھڑکتے۔ فرمایا ذکر تیرا بھی قیامت تک ہوگا، پر تو شر کی علامت بن جائے گا، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا، پر خطیب خطبوں میں بھی درود پڑھا کریں گے۔ تو اپنے اندر حوصلہ پیدا۔ میری نوجوان نسل سے اپیل ہے، کیوں آپ کو جلدی ہے، شارٹ کٹ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنی طبیعتوں میں دلیری لائیں، حوصلوں کو۔ ہمارے تو صوفیاء نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ دل دریا، دل اوہو کتنی بڑی بات کر دی، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، تو اس کو دریا بنائیں۔
اس کو بڑا کریں، اس کے اندر وسعت پیدا کریں، پھر دیکھیں آپ کو جینے کا مزہ آئے گا، برداشت کریں گے آپ کے اندر محبت ہوگی، آپ کے اندر خلوص ہوگا۔ تو پھر بات دہراتا ہوں شروع سے، ایک تو اہل بیت سے پیار کرنا ہے، صحابہ سے، اور بھولے سے بھی کبھی ان کے بارے میں کوئی بے ادبی نہ کرنی ہے نہ سننی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور دوسری گزارش آپ سے یہ کی ہے کہ ان کا طریقہ فقیری ہے، سادگی ہے، لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری بات ان کا طریقہ سخاوت ہے۔ اور چوتھی گزارش یہ کی ہے کہ حوصلہ پیدا کریں زندگی میں، ڈپریشن سے نکلیں، اپنے آپ کو آپ بڑا کر لیں گے۔ میں چونکہ مسافر ہوں، 2 جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں اور ابھی چوتھی جگہ میں نے جانا ہے۔ اچھا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں احباب سے ملوں، لیکن یہ کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ منتظر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور پھر کل مجھے پشاور کا سفر کرنا ہے، آپ اندازہ فرما لیں۔ تو آپ اگر تشریف رکھیں، دعا ہوگی، سلام ہوگا، اور آپ مجھے اجازت فرما دیں تو اللہ آپ کو بہتر صلہ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔